یہ اسلام کا بڑا عظیم روشن اور تاریخی باب ہے فتح مکہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں انداز دیکھیں میرے رسول کا، چونکہ مکے والوں سے معاہدہ تھا انہوں نے توڑ دیا، تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا 3 شرطیں۔ نمبر 1 کہ جتنے لوگوں کو تم نے قتل کیا ہے، چونکہ مل کر کے تم نے قتل کیا ہے، تو تم نے جتنے لوگوں نے مل کر کے قتل کیا ہے، جتنے لوگوں کا، وہ سب کا خون بہا ادا کرو، ان کی دیت تمہیں دینی ہوگی، اس کا جرمانہ تم کو دینا ہوگا، جو بھی طے ہوگا وہ۔ اگر یہ نہیں کرتے تو دوسری شرط یہ ہے کہ تم یہ اعلان کر دو کہ ہم نے بنو بکر کو اپنا دوست تو نہیں رکھا، ہم ان سے الگ ہوئے، ان کو الگ کر دیا۔ پھر بنو بکر کو نپٹنا ہمارا کام ہے، کیونکہ اس نے ہمارے دوستوں سے، حلیفوں سے غداری کی ہے، تو تم اعلان کر دو کہ بنو بکر کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ دوسری شرط بھی نہیں مانتے تو تیسری پھر شرط یہ ہے کہ تمہارا اور ہمارا جو 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا وہ ختم۔ تینوں میں کیا منظور ہے؟ تو ایک کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ محمد سے جا کے کہہ دو کہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امی جان عائشہ صدیقہ سے کہا کہ عائشہ جنگ کے سارے سامان جو ہے وہ تیار کر لو، اور صحابہ سے کہا کہ ہمیں جنگ کے لیے جانا ہے، تیاری کرو، اور جو حلیف قبیلے تھے ان سے بھی کہا کہ وہ سب بھی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن حضور نے اس بات کو اتنے راز میں رکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی نہیں بتایا کہ ہمیں کہاں جانا ہے، بس اتنا معلوم تھا کہ جنگ کے لیے جانا ہے، کہاں جانا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ کہ حضور علیہ السلام 10ویں روزے کو پھر نکلے ہیں مکہ کی طرف۔ جب حضور آئے تو ابو سفیان کی طرف دیکھا، ابو سفیان نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھا سعد نے کیا کہا، حضور نے میں کیا کہا، وہ کہتا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن خون ریزی کا دن ہے اور کعبہ حلال ہو جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں ابو سفیان سعد نے غلط کہا، آج کا دن جو ہے وہ بدلے کا اور خون ریزی کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے اور آج معافی کا دن ہے۔ پھر اس کے بعد میرے رسول آئے، تشریف لائے، فرمایا کھولو کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ کھولو۔ کہا علی مرتضیٰ کو اپنے کاندھے پہ چڑھایا اور کہا کہ بتوں کو توڑ دو۔ سارے بت توڑ دیے گئے، بتوں کو توڑ دیا گیا، نکال کے پھینک دیا گیا۔ آقا اندر تشریف لے گئے۔ اندر جو تھی ابراہیم علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنی تھی۔ حضور نے کہا اس کو ایسے نہیں مٹایا جائے گا۔ حضور نے زعفران لیا اور زعفران لے کر مل دیا اور اس کو مٹا دیا۔ پھر حضور علیہ السلام کعبے کے اندر گئے، حضور نے نماز پڑھی، تکبیر کہی، دعا کی اللہ سے، اللہ تیرا وعدہ سچا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں مکے کے وہ گنڈے ٹائپ کے لوگ جنہوں نے حضور کو پاگل کہا تھا، مجنوں کہا تھا، حضور کے کپڑے پھاڑے تھے، حضور پہ پتھر برسائے تھے، جب میرے نبی نے سجدے کیے تھے تو اونٹ کی اوجڑی لا کر نبی کے پیٹ پہ رکھ دی تھی، جب میرے نبی سجدے میں تھے تو حالت سجدہ میں ایک ظالم نے میرے نبی کے سر پہ پیر رکھ کر نبی کے سر کو پیر سے رگڑ دیا تھا۔ اس طرح کے قسم کے سارے لوگ موجود تھے اور وہ نگاہیں اٹھا اٹھا کر کے دیکھتے تھے اب کیا ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے گرجدار آواز میں کہا بولو آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ انہوں نے جواب دیا آپ کریم ابن کریم ہے، آپ سے کرم کی امید ہے۔ تو میرے نبی نے اس دن فرمایا جاؤ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ جب آقا نے معاف کر دیا نا تو معافی کا اثر یہ ہوا کہ جو چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر کے ایمان نہیں لائے تھے، حضور کی معافی کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔